أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت اللہ علی الکافرین۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے قبائح کو ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہودی جو تھے یہ آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے یہ جب بھی کسی دشمن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا تو وہاں جا کر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ نبی آخر الزمان کے وسیلے سے ہمیں ان کے خلاف فتح عطا فرما۔ یعنی نبی علیہ السلام کا نام لے کر یہ کہتے تھے کہ وہ جو آخری نبی آنے ہیں جن کے ہم انتظار میں بیٹھے ہیں انہی نبی کی برکت سے ہمیں فتح دے، یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو ایک معنی آیت مبارکہ میں لفظ جو ہے نا یستفتحون کا یہ بیان کیا مفسرین نے، اور ایک معنی یہ بیان کیا کہ یہ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کیا کرتے تھے کریم آقا علیہ السلام کے اوصاف، آقا علیہ السلام کی زلف مبارکہ، آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ کی رنگت تک بیان کیا کرتے تھے، ایک ایک چیز آقا علیہ السلام کی نشانیوں میں سے علامات میں سے یہ بیان کیا کرتے تھے، ساری کی ساری تورات شریف میں موجود تھی اور یہ لوگوں کو بیان کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے منتظر تھے، انتظار میں بیٹھے تھے، اور جہاں بھی بیٹھتے یہ آقا علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے۔ اور مدینہ منورہ کے انصار کا آقا علیہ السلام سے دعوت اسلام سنتے ہی فوراً قبول کرنے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ مدینہ میں رہتے تھے، جتنا جلدی مکے اور مدینے میں سے جتنا جلدی اسلام قبول مدینے والوں نے کی اتنا کسی نے نہیں کیا، اتنا جلدی کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یعنی آقا علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اس وقت انصار کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ گئے حج کے موسم میں، تو وہاں جا کر آقا علیہ السلام ان کے پاس گئے، جا کر آقا علیہ السلام نے انہیں دعوت دی، وہ کچھ لوگ تھے انہوں نے سنتے ہی اسلام قبول کر لیا، سنتے ہی اسلام قبول کر لیا۔ دوسری بار جب گئے اگلے سال حج کے لیے تو اور مزید لوگ لے کر گئے، مزید لوگ کو لے کر لگے گا، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ ظاہری بات ہے جس گھر میں کوئی مرد کلمہ پڑھتا تو ان کی عورتیں بھی اسلام قبول کر لیتی۔ تو تیسرا سال جب آیا نا حج کا تو اس وقت انصار کے 100 سے زیادہ لوگ تھے، وہ مکہ مکرمہ گئے، وہاں جا کر انہوں نے جناب آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور بیعت کی کہ حضور آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کرو کہ تم جس چیز سے اپنے گھر والوں کو بچاتے ہو مجھے بھی بچاؤ گے، میرے گھر والوں کو بھی بچاؤ گے، یعنی جس طرح اپنی عزت کا دفاع کرتے ہو میری بھی عزت کا دفاع کرو۔ یہ آقا علیہ السلام نے ان سے بیعت لی۔ بیعت کے بعد آقا علیہ السلام جب پھر ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ آتے ہیں تو مدینہ منورہ میں پتہ کتنے لوگ تھے؟ صرف 500 جوان، 500 صحابہ علیہ رضوان جو وہ تلواریں اٹھا کے حضور کو استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اندازہ لگائیں، ہر گھر کے اندر اسلام پھیل گیا، ہر گھر کے اندر لوگوں نے، پھر انصار نے ایک دوسرے کے گھر داخل ہو گئے، جا کر انہیں رسول اللہ علیہ السلام کے اوصاف شریفہ بیان کیے۔ اس کی وجہ جو ہے نا سب سے بڑی وجہ وہ یہی تھی کہ یہودیوں سے یہ ذکر سنتے تھے کریم آقا علیہ السلام کے متعلق کہ حضور آئیں گے۔ جیسے انہوں نے سنا، اچھا مزے کی بات دیکھیں یہاں بھی ایک بڑی تعجب خیز بات ہے، یہاں ہمارے مقابلے غلط کاموں میں ہوتے ہیں، کس کی بیٹی کے فالوور زیادہ ہیں؟ فالوور کا مطلب ہوتا ہے پیروکار۔ کوئی بندہ کسی کو ہے جی آپ کی بیٹی کے پیروکار کتنے ہیں، کوئی برداشت کرے گا یہ بات ہیں؟ لیکن یہ چونکہ تعلیم بدلنے سے اقدار بدل جاتی ہیں، تعلیم بدلنے سے ذہن بدلنے سے تعلیم بدلنے سے بندے کی تہذیب بدل جاتی ہے۔ تو وہی حال ہوا، باپ خوش ہو کے بتا رہا ہے کہ میری بیٹی کے اتنے لڑکے پیچھے ہیں، تو وہ چونکہ انہوں نے کریمہ کا حیرانگی کی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے ہاں کن کا مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن حضور کے صحابہ نے کن کا مقابلہ کیا ہے؟ تو انصار صحابہ کرام علیہ رضوان نے جیسے سنا نا آقا علیہ السلام سے فوراً کلمہ پڑھ لیا، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں اور یہودی پہلے آ کے حضور کے ساتھ مل جائیں۔
ایک وجہ، دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ یہودی ہم سے پہلے کلمہ نہ پڑھیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انصار صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا کہ یہودی ہمیں کہتے ہیں کہ ہم امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر کے تمہیں ماریں گے، امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کے تمہیں ماریں گے، کیوں نہ ہو ہم امام الانبیاء کے ساتھ مل جائیں اور انہیں ماریں۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے، وہ دھمکے دیتے تھے حضور کے صحابہ کو، یعنی اس وقت کلمہ نہیں پڑھا، اوس اور خزرج کے لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا فضل فرمایا کہ وہی لوگ یعنی یہودیوں سے سن کے انہوں نے جلدی کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اس لیے کہ تاکہ امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھی بن جائیں، ہم ان کے ہمراہی بن جائیں، ان کے مددگار بن جائیں۔ تو پھر کیسا ہوا جی، انہی انصار کی برکت سے مدینہ منورہ اسلام کی پہلی سلطنت قائم ہوئی، سبحان اللہ، یہیں سے جناب اسلام کا جھنڈا جو ہے، یعنی کہ مکہ مکرمہ میں بھی لوگ مسلمان ہو رہے تھے لیکن اکا دکا مسلمان ہوتے تھے، لیکن جس طرح کر کے یہ اسلام میں داخل ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہیں جی، اتنے صحابہ اور اتنی یعنی کہ جد و جہد بھی نہیں ہوئی، اتنا زور بھی نہیں لگا مدینے والوں پر، اور آج یہی وجہ ہے آج تک مکے کے لوگوں میں سختی ہے، مدینے کے لوگوں میں بڑی نرمی ہے، آج بھی بڑی نرمی ہے۔ میں جب پہلی مرتبہ گیا نا مکہ شریف تو پہلے ہی دن جناب ہم ہوٹل سے نیچے اترے، حرم جانے لگے پچھلی رات کو، تو دیکھا تو ایک بابا بیچارہ حاجی گزرنے لگا، تو گاڑی والا آیا، اس نے ماری ٹکر، حاجی وہ ہو گیا جناب، حاجی اڑ کے نیچے جا گیا، وہ بابا تھا بیچارہ پاکستانی، وہیں پہ بیچارہ گڈ بائے کر گیا۔ اب مدینہ شریف میں جب آیا نا تو یہاں پہ لوگ گزرنے لگتے تو گاڑی والا گاڑی روک دیتے پیچھے، ہارن تک نہیں دیتے، یار یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، بتائیں آج تک وہ نرمی پائی جاتی ہے مدینے والے لوگوں میں، اور آج تک سختی پائی جاتی ہے مکے والے لوگوں میں، کلمہ بھی پڑھ گئے، مسلمان ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن وہ سختی نہیں جا رہی ابھی تک، ویسے کی ویسے ہیں، لیکن مدینہ منورہ میں ہیں اتنی نرم دلی، اتنا رفق پایا جاتا ہے ان میں، ہیں اتنی جناب مہمان نوازی پائی جاتی ہے ان میں، یہ اس سے انکار نہیں کہ مکہ والے لوگ بھی خدمت گزار ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن مدینہ والے لوگ جو ہیں ان کا جواب بھی نہیں ہے پوری کائنات میں۔ تو اہل مدینہ جو ہے نا انہوں نے جلدی جناب اسلام قبول کر لیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کو بیان فرمایا، یہودیوں کی بدبختی، میں کہ تم سے سن کے وہ کلمہ پڑھ گئے، تم سے سن کے میرے حبیب کے غلام بن گئے، تم دعائیں مانگتے تھے، تو ان لوگوں کے دلوں میں بھی عظمت بیٹھ گئی، مکے والے مدینے والے لوگوں کے دلوں میں، کہ جس یعنی کہ نبی کا نام لیں رب اتنا کرم فرما دے تو وہ نبی کتنی شان والا ہوگا، جس کا نام اتنی برکت والا ہے وہ نبی کتنی شان والا ہوگا۔ تو اس لیے مدینہ کے لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں عظمت بیٹھ چکی تھی امام الانبیاء علیہ السلام کی، تو اس لیے جیسے سنا نا آقا علیہ السلام سے بلا چوں چراں اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، میں کہ جب ان کے پاس کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے کتاب آئی، کیا؟ قرآن کریم، اس سے ان بے دینوں کا اعتراض دفع ہو گیا، دور ہو گیا، جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم رسول اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اور قرآن کریم جو ہے یہ رسول اللہ علیہ السلام کا اپنا لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مکے کا مشرک بھی یہی کہتا تھا، آج کا بے دین بھی یہی کہتا ہے، آج کے لبرل سیکولر بھی یہی کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول اللہ علیہ السلام رات کو کلام بناتے تھے، قرآن صبح کو سنا دیتے تھے، یعنی رات کو سوچتے تھے سویرے سنا دیتے تھے لوگوں کو، ایسی بات نہیں۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، بے شک، ہیں جی۔ اور مزے کی بات ہے کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کہنا کہ یہ کتاب اللہ کے پاس ہے، یہ بھی تو قرآن سے ہے نا، ہیں تو پھر یہ ثابت کیسے کیا جائے کہ یہ قرآن جو ہے یہ سارا یہ رسول اللہ علیہ السلام نے نہیں بنایا، یہ رب کی طرف سے آیا ہے؟ تو وجہ اس کی یہ ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ مکہ کے یہودی جو ہیں، مدینہ کے یہودی جو ہیں، جہاں کہیں کے بھی اس وقت کافر تھے، ان سب کے سامنے کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام نے یہ چیلنج کیا، یہ آقا علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا انہیں، یہ رب کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے۔ اور اس وقت کسی کو ہمت نہیں ہوئی، یہودی بھی گھر بیٹھتے تھے، مانتے تھے یہ سچے نبی ہیں، یہودی بھی مانتے تھے یہ سچے نبی ہیں، ان کا کلام سچا، کیونکہ جو باتیں تورات میں تھیں قرآن کریم ان سب کی تصدیق کرنے والا تھا، سارے مانتے تھے۔ اور باقی رہے مشرک، کہ مشرکوں کو کیسے باور کرایا جائے، مشرکوں کو کیسے ہم یہ کیسے مانیں کہ مشرک جو ہیں وہ
ان کا جو دعویٰ تھا کہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے لکھتے ہیں، اور قرآن کریم فرما رہا ہے کہ یہ میں تو رب تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ اس یعنی کہ اس جو اشکال ایک پیدا ہو رہا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب جو ہے نا وہ ایک زمینی حقائق ہیں جو چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے سنایا تو پورے مکے کے اندر سارے کے سارے شاعر ہیں جی، سارے کے سارے ادیب ہیں، سارے کے سارے جناب فصیح و بلیغ لوگ تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھ کے سنایا، میں لاؤ اس جیسی کوئی ایک صورت، ایک جیسی کتاب لے آؤ، نہیں لا سکتے، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، 82 سور 10 صورتیں لے آؤ اس جیسی، میں چلو ایک آیت ہی لے آؤ اس جیسی، ایک آیت ہی لے آؤ۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے تو حد کر دی، میں اس جیسا ایک لفظ نہیں لا سکتے، آیت کہاں سے لائیں گے؟ آیت تو بڑی ہوتی ہے، میں آیت نہیں، کچھ بھی نہیں لا سکتے، نہ ایک صورت لا سکتے ہیں، نہ 10 صورتیں لا سکتے ہیں، نہ اس جیسی کتاب لا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کلام بندے کے کلام میں اور رب کے کلام میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بندے کا بولنا کیا ہے اور رب کا کلام کرنا کیا ہے؟ میں یہ تو ایک کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، انہوں نے کہا نہیں جسم میں جان نہیں۔ میں رسول اللہ صاحب نے جب قرآن پڑھا نا جی تو وہ ایسے بکا کرتے تھے زبان سے، نہیں جی آپ لکھ لیتے ہیں، صرف ہر دھرمی کی وجہ سے، ورنہ ابو جہل کو بھی یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، ایمان نہیں تھا اسے، یہ یقین تھا کہ حضور سچے ہیں، ایمان نہیں تھا اسے، مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا اس نے، سر نہیں جھکایا، گردن نہیں رکھی اس نے زمین پر کہ رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کو مان لے، رب کی توحید، آخر اسلام کی بات کو مانتے ہوئے رب کی توحید کو مان لے، یہ نہیں کیا اس نے۔ یقین انہیں تھا، جیسے اب بھی آ رہا ہے آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اب اس کا معنی وہ توسل والی بات ہو تو پھر معنی یہ بنے گا کہ فرمایا کہ وہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا کہ وہ کافروں کے خلاف دعا کیا کرتے تھے اس نبی کے وسیلے سے کہ یا اللہ ہمیں فتح دے، اس نبی کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے۔ اب بتائیں جی ان کا صرف وسیلے کو مان لینا یہودیوں کو اچھا کر دے گا؟ یہودی مومن کہلا سکتے ہیں جی؟ یہودی تو اچھے تب بنتے جب حضور پر ایمان لاتے کہ نہیں؟ انہوں نے انکار کر دیا، وسیلے کو تو مان رہے تھے، وسیلہ مان رہے ہیں، توسل مان رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کا انکار کر دیا انہوں نے۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو انکار کر دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ فروعی چیزیں جو ہیں یہ فرعی چیز ہے، اصل ایمان ہے۔ اصل کیا ہے؟ ایمان ہے۔ بندہ 11ویں کرتا رہے، کل پڑھتا رہے، سارا کچھ کرتا رہے، فروعات پہ عمل ہو اس کا، لیکن اگر اصول ہی چھوڑے بیٹھا ہے، خدا رسول پر ایمان نہیں رہا اس کا، خدا رسول کے بارے میں غیرت نہیں رہی اس کے دل کے اندر، تو بتائیں پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ یہ دیکھنا چاہے نا کہ میری رب کے ہاں عزت کتنی ہے تو اپنے دل میں ذرا جھانک کے دیکھے کہ اس کے دل میں رب کی عزت کتنی ہے۔ رب کا نام گلی میں پڑا ہے، وہ جا رہا ہے، اسے پرواہ نہیں، تو وہ یقین کر لے کہ رب کے ہاں بھی اس کی عزت اتنی ہے۔ ہاں اس کے ہاں اس کی اپنا نقصان ہو جائے تو وہ جناب ادھم مچا دے، آسمان سر پہ اٹھا لے، خدا رسول کی گستاخی ہوتی رہے، بے ادبی ہوتی رہے تو اسے وہ ٹس سے مس ہی نہ ہو، اس کے کان پہ جو ہی نہ رینگے، تو یقین کر لے اس کے دل میں رب تبارک و تعالیٰ کی عزت ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کی عزت رب کے ہاں ختم ہو گئی ہے۔ کوئی عزت نہیں رہی اس کی رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں، کوئی قدر نہیں ہے اس بندے کی رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ تو یہ باتیں جو ہے نا یہ زمینی حقائق ہیں بھائی، یہ تو ہر بندہ دیکھ سکتا ہے، کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ میری عزت رب کے ہاں کتنی ہے؟ کیا ہماری گردن جو ہے وہ جھک جاتی ہے رب تبارک و تعالیٰ کا نام دیکھ کر زمین پر؟ رب تبارک و تعالیٰ کا آج دین جو ہے وہ کس طرح کر کے لوگوں نے اس کا حال کر دیا ہے، کہیں ایک بات بھی نہیں چلنے دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، رب کے دین شریعت کی احکامات کی، رب تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں چلنے دیتے پوری دنیا میں کہیں پر بھی۔ تو ہمارے دل میں تڑپ کتنی ہے کہ رب کا حکم اونچا آ جائے، رب کا حکم اونچا ہو جائے، ہمارے دل میں کتنی تڑپ ہے؟ بس جتنی تڑپ ہمارے دل میں ہے نا یہ کہ رب کا حکم اونچا ہو جائے، بس اتنی ہی عزت ہماری رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہوگی۔ جو بندہ 24 گھنٹے بتا دے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یار رب کا دین کہاں رہ گیا ہے، اور کافر کتے کے چوڑے کا قانون کہاں چلا گیا ہے۔ میرا ملک پاکستان اور وہاں پہ کفر کا قانون نافذ ہے، کفر کا قانون مسلط ہے،
ہیں، اور میرے ہوتے ہوئے میں بیٹھا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکا، ایک لفظ بھی نہیں بول سکا رب تبارک و تعالیٰ کے قانون کے حق میں، رب تعالیٰ کے حکم کے حق میں۔ تو بتائیں وہ کس چیز کا بندہ یار، کیا اس نے عزت دی ہے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو، رب تعالیٰ کے قرآن کو کیا عزت دی ہے اس نے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، ایک معنی تو یہ اس سے ثابت ہو گیا کہ صرف یہ چیزیں ماننے سے، آج لوگ کہتے ہیں فلانا سنی ہے سنی ہے، کیا جی کیا دلیل ہے؟ 11ویں کھاتا ہے جی 11ویں کھانا کون سی سنیت ہو گئی بھائی بتائیں؟ 11ویں کھانا کون سی سنیت ہو گئی؟ ایمان سارا ہوگا تو 11ویں کا نفع ہے، ورنہ نہیں۔ ایمان سارا ہوگا تو اس کے بعد باقی ساری چیزیں ماننے کا نفع ہوگا، ورنہ نہیں نفع ہوگا۔ اس کے دل میں رب تبارک و تعالیٰ کی عزت نہیں رہی تو وہ ایک 11ویں نہیں، روزانہ 11ویں کرے کوئی نفع نہیں اسے، وہ ذلیل گھاٹے میں مبتلا ہے، نقصان میں مبتلا ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور دوسرا معنی دیکھیں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، میں اور کافروں کے اوپر وہ کھول کھول کر حضور کے اوصاف بیان کیا کرتے تھے، حضور کی نشانیاں بیان کرتے تھے۔ وہ کیسا وقت ہوگا جی جب آقا علیہ السلام کی زلفوں میں بیان کر رہے ہوں گے، آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارکہ بیان کر رہے ہوں گے، یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہوں گے۔ اس وقت تو ان کے دل میں ایمان کی رتی تھی، لیکن جیسے انہوں نے انکار کیا کریم آقا علیہ السلام کا، وہ ایمان سے بھی گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، قرآن کریم میں بھی سورہ بینہ میں آیت مبارک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ مشرک اور یہودی اور عیسائی جو میرے حبیب علیہ السلام کو نہیں نہ مان رہے، میں وہ دائمی جہنمی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ دائمی جہنمی۔ اور میرے آقا کے سامنے فرمایا کہ جو میں کہ کوئی بندہ یہودی ہو، مجوسی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، میں جس بندے کے پاس میری دعوت پہنچی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول اور آخری نبی بن کے آیا ہوں، پھر بھی اس نے نہیں مانا، کریم آقا کے سامنے میں وہ دائمی جہنمی ہے، وہ جہنم جائے گا، وہ جہنم سے نہیں نکل سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، میں جیسے حضور تشریف لائے تو یہ سارے پہچان گئے، انہوں نے کہا یہ تو جانی پہچانی شخصیت ہے۔ بتائیں بھائی، یہاں پہ کسی مہمان کو مدعو کیا جائے اور اس کے اوصاف پہلے بیان کر دیے جائیں کہ وہ ایسی ایسی داڑھی ہوگی، ایسی ایسی رنگت چہرے کی، ایسے ایسے جناب وہ آئیں گے اور اتنے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، ایسے جناب وہ ہٹو بچے کو نعرے لگ رہے ہوں گے، وہ جیسے وہ بندہ پہنچے گا آپ پہچان جائیں گے؟ نہیں پہچان جائیں گے؟ پہچان جائیں گے نہیں، یہ وہی بندہ ہے۔ تو بتائیں جی جن کے اوصاف رب نے بیان کیے ہوں ہیں، پھر وہ اوصاف رب کی کتاب سے پڑھ کے سنائے جا رہے ہوں تو لوگ پھر کیوں نہ پہچانیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ما عرفوا، بھائی سارے یہودی پہچان گئے تھے کہ یہی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صاحب سارے کے سارے پہچان گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کفروا بہ، انہوں نے پھر انکار کر دیا، حضور سے کفر کیا، انہوں نے آقا علیہ السلام کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب آ رہی ہے وہ آیت جو انتہائی مزہ دیتی ہے اس بندے کو جس کے دل میں ایمان ہے۔ رب نے ارشاد میں کہتے ہیں بات مولوی صاحب یہ بات نہیں کرنی چاہیے، سخت باتیں ہوتی ہیں آپ کی۔ میں نے کہا دیکھیں رب فرماتا ہے یہ ذلیل میرے حبیب کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے اور مانتے نہیں ہیں میرے حبیب کو۔ اللہ تعالیٰ میں لعنت اللہ علی الکافرین، حق کافروں پر لعنت ہو، رب کی لعنت ہو ان کافروں پر۔ بتائیں بھائی مزہ آیا نہیں آیا؟ رب میں لعنت ہو ان پر، رب کی کافروں پر، یہ میرے حبیب کے کافر ہو گئے، حبیب کے منکر ہو گئے ہیں یہ۔ بتائیں جی آج یہ والا لہجہ جو قرآن نے دیا ہے بیان کرتے ہیں مولوی، یہودیوں پہ لعنت ہو کہتے ہیں اس طرح، نصارہ پہ لعنت ہو۔ یار میرے کریم آقا علیہ السلام تو یہ فرماتے ہیں میں کہ من لم یکن لہ مال لیتصدق بہ، جس بندے کے پاس مال نہ ہو صدقہ کرنے کے لیے، فلیلعن الیہود والنصارى، وہ یہودیوں پر عیسائیوں پر لعنت بھیج دے، یہی صدقہ ہے اس کے لیے۔ بتائیں بات ختم نہیں ہو گئی یار؟ یہودیوں پر، نصرانیوں پر، نصارہ پر لعنت بھیج دے، یہی صدقہ ہے۔ کتنا بڑا صدقہ یار، اور لاکھ دل لعنت یہودیاں تھے، لاکھ دل لعنت نصارہ ہوتے، کیوں لعنت ہو؟ میرے حبیب علیہ السلام کے منکر ہیں، میرے حبیب علیہ السلام کے منکر ہیں، نعوذ باللہ میرے آقا علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کو جھوٹا کہتے ہیں۔ تو بتائیں یار تو پھر ان پر لعنت بھیجنا بنتا نہیں بنتا؟ تو ایسے لوگوں کی وکالت کرنا، تو میں کہتا ہوں جو ان لوگوں کی وکالت کرنے والا، یہود و نصارہ کی وکالت کرنے والا اور ان کی فیور میں بولنے والا بندہ یہود و نصارہ سے بھی بڑا لعنتی ہے۔ کیوں؟ وہ کافر ہو کر کافر کھڑا ہے، یہ ذلیل کا بچہ اپنے نبی کا وفادار نہیں بنا، نبی کے دشمن کا وفادار بن گیا۔ اس سے بڑھ کر اور لعنت کیا پڑے گی ان پر؟ اس سے بڑھ کر ان کا کمینہ پن اور کتا پن کیسے ظاہر ہوگا؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی آگے دیکھیں، اللہ اکبر،
جیسے کوئی بندہ کوئی کام کرتا رہے نا، مثال کے طور پر یہ حاجی انصر صاحب ہیں، ان کی فیکٹری میں مثال دے رہا ہوں کپڑے کی بنانے کی، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے 30-40 سال وہاں کام کیا ہو، میں جا کے انہیں کہنے لگوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں کر رہے، وہ کہیں جی آپ تو مسجد کے مولوی صاحب ہیں، آپ کو کیا پتا، میں نے تو اپنی جان کھپائی ہے، کیا کی ہے، جان تو بھائی اپنی جان کھپائی ہے، اپنی جان گنوائی ہے اس کام میں، اور مجھے ایسے مہارت تھوڑی آئی ہے، میری تو جان لگ گئی ہے اس میں ہیں۔ تو یہ کیوں بولتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو زندگی دی ہے نا جی، زندگی دی ہے، یہ جسم دیا ہے، یہ اس کے لیے مال ہے، کیا ہے، مال ہے، مال ہے، وہ بندہ خود تاجر ہے، بندہ خود تاجر، جیسے کہتے ہیں میرا پورا مال ہی کھپ گیا اس میں، یعنی لگ گیا سارا اس میں، میری جداد ہی ساری اسی میں کھپ گئی، اسی میں لگ گئی، مطلب کیا ہے، سارے کا سارا کچھ اس میں دے بیٹھا ہے۔ تو یہ بندی کی جو جان ہے یہ راس المال ہے، یہ راس المال ہے، اور بندہ خود تاجر ہے۔ اللہ تعالیٰ، اب بندے نے دیکھنا ہے کہ اس نے اپنے اس مال کو، راس المال کو، اس بندے نے کہاں لگانا ہے، دنیا میں لگانا ہے، دنیا کے مال کمانے میں لگانا ہے، یا پھر اس نے خدا رسول کے دین کے غلبے کے لیے لگانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان یہودیوں نے کیا کیا ہے، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، میں کہ ان بے شرموں نے اپنی جانیں کیسے برے طریقے سے بیچ دی، اپنی جانیں کیسے برے طریقے سے کھپا دی ہیں، کیسے کھپائیں، رسول اللہ علیہ السلام کی دشمنی میں، آقا علیہ السلام کے انکار میں انہوں نے اپنی جانیں کھپا دی۔ بتائیں یار، ایسے بھی کتنے کمینے لوگ ہیں جن کا وقت ایسے گزر رہا، رات دن دین کی دشمنی، رات دن سوچتے رہیں گے جناب فلاں درس کیسے بند کیا جائے، فلاں دین کا کام جو ہو رہا ہے وہ کیسے بند کیا جائے، فلاں مسجد کو کیسے بند کیا جائے، فلاں مدرسے کو کیسے بند کیا جائے، مدرسے والوں پر کیسی کیسی پابندیاں لگائی جائیں، وہ بھی تو لوگ ہیں نا، کیسے اپنی جانوں کو کھپا رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کے طریقے پر ہیں یا نہیں؟ بلکہ یہ ان سے بھی بڑے بغیرت ہیں، یہودی تو پھر یہودیوں کے دشمن ہیں، نصارہ تو دشمن ہو کے دشمن ہے، لیکن یہ تو خیر خواہ ہو کے دشمن ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، دیکھیں جی اب بڑا اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے، رب تبارک و تعالی نے فرمایا انہوں نے اپنی جانیں کھپا دی، کس وجہ سے، کیا کر کے کھپائیں، ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، حسد کی وجہ سے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نازل کیا نا حبیب کریم علیہ السلام پر قرآن، اس سے حسد کی وجہ سے، اور حسد کیا ہوا انہیں، یہ ہوا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ یہ کیا طریقہ، یہ یہودی رب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا طریقہ، وہ رب جسے چاہتا ہے نبوت دے دیتا ہے، وہ ہم نبیوں کی اولاد، رب تبارک و تعالیٰ کا کام بنتا تھا ہمارے میں، نبی جب ہمارے میں آئے، نبیوں کا امام بھی ہم میں آتا، یہ کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی ہم میں بھیجے اور نبیوں کا امام جو ہے وہ بنی اسماعیل میں بھیج دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ پہ قدغن لگا رہے ہیں، رب پہ پابندی لگا رہے ہیں کہ رب نے یہ کیوں کیا، رب تعالیٰ نے قرآن ان پر نازل کیوں کر دیا، رب تعالیٰ نے امام الانبیاء بنی اسماعیل میں کیوں بھیج دیے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بغیا، انہیں حسد ہوا کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بنے، آخری کتاب ان پر نازل کیوں ہوئی، آخری وحی ان پر نازل کیوں ہوئی، اس لیے انہیں حسد لائق ہو گیا ان یہودیوں کو، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر بھی قدغن لگانے لگے، رب پہ پابندیاں لگانے لگے کہ مولا یہ تو نے کیا کر دیا، کیوں دے دیا انہیں نبوت کا تاج انہیں کیوں پہنا دیا، امام الانبیاء کیوں بنا دیا ہے انہیں، جناب ام الکتب ساری کتابوں کی اصل قرآن جو ہے وہ کیوں دے دی، بتائیں ایسے بدبخت رب تبارک و تعالیٰ پہ پابندیاں لگا رہے ہیں کہ رب نے ایسا کیوں کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ تمہارا محتاج ہے، تم سے مشورہ کرے، پہلے تم سے پوچھے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تمہاری طبع مبارکہ جو ہے اس کے مطابق اس پہ کیا چیز گوار گزرے گی اور کیا ناگوار گزرے گی بتا دو تاکہ میں اسی طرح کروں۔ عجیبہ ہم ہو کر پاگل لوگ ہیں جن دلیلوں کے گھر میں بیوی نہیں سنتی، وہ رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے حکم کے پابند کرنے کے چکر میں، اور اس آیت مبارکہ نے یہ واضح کر دیا کہ بما انزل اللہ، آخری وحی کے دشمن تھے، آخری وحی سے انہیں حسد ہوا تھا اور آخری نبی سے حسد ہوا تھا، آخری وحی سے حسد اور آخری نبی سے حسد ہوا ان کو۔ اس سے ثابت کیا ہوا، عقیدہ ختم نبوت سے حسد کرنے والا بندہ کیا ہے،
کافر ہے۔ اور آگے دیکھیں آ رہا ہے مزید، یہ دیکھیں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فباؤ بغضب علی غضب، آخری نبی سے حسد اور آخری وحی سے حسد جو ہے انہیں رب تبارک و تعالیٰ کے غضب در غضب کا مستحق کر گیا۔ یہودی مغضوب بن گیا، مغضوب علیہم ہے نا سورہ فاتح میں، یہ اسی لیے ہر نماز میں پڑھنے کا حکم ہے کہ مومنوں کے دل کے اندر یہود و نصارہ کی دشمنی جو ہے وہ راسخ ہو جائے۔ لیکن بندہ ہر نماز میں مغضوب علیہم الضالین بھی پڑھے اور ساتھ یہود و نصارہ کی محبت کے دعوے بھی کرے اور انہیں کہے کہ وہ تو بھی قرآن کو سمجھ گیا ہے۔ میں نے کہا پاگل کے بچے، تو سورہ فاتح کو نہیں سمجھ سکا، وہ قرآن کیسے سمجھ گیا؟ تو سورہ فاتح نہیں سمجھ سکا، سورہ فاتح کی ایک آدھ نہیں سمجھ سکا، غیر المغضوب علیہم الضالین تجھے یہ سمجھ نہیں آئی، اور تیرے وڈیرے تیرے ابا جی کو قرآن پورا کیسے سمجھ آ گیا؟ یہ بھی تو بتا ہمیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، میں اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، بے شک کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اب یہ ذہن میں رہے، پورے قرآن میں، پورے احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں جہاں بھی اہل ایمان کے جہنم جانے کا ذکر ہے نا، وہاں یہ بات نہیں ہے کہ ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، جیسے مثال کے طور پر بندہ کسی کو پکڑ کے آگ میں ڈال دے، کسی کو پکڑ کے آگ میں ڈال دے تو یہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کس لیے ہوتا ہے؟ ذلیل کرنے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ انسانوں کی میل آگ میں تھوڑی اترتی ہے۔ انسانوں کی میل تو پانی سے اتر جاتی ہے، تھوڑا سا ملنے سے اتر جاتی ہے، تھوڑا سا بندہ مسل لے تو میل اتر جاتی ہے۔ تو آگ میں انسانوں کی میل تو نہیں اترتی۔ کسی بندے کو آگ میں ڈالا گیا ہے تو اسے ذلیل کرنے کے لیے ڈالا گیا ہے جی۔ اور سونا چاندی وہ آگ میں ڈالا جاتا ہے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے، اسے سونا کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ کس لیے ڈالا جاتا ہے؟ اس کو سونا کرنے کے لیے، اس میں حسن اور نکھار لانے کے لیے اسے آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کر کے قیامت والے دن کافر بھی جائے گا جہنم، کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی جائے گا جہنم، لیکن کافر جو ہے اس کے لیے عذاب ذلت کا باعث ہوگا، اور مومن کے لیے عذاب ایسے ہوگا جیسے وہ پانی میں نہا کے باہر آ گیا، وہ گناہ سے صاف ہو کے آ گیا۔ اس کی آپ دنیاوی مثال یہ دیکھیں، جیسے ایک بندہ ہے، وہ کسی بندے کو اور کو بھی مارتا ہے، اپنے شاگرد کو بھی مارتا ہے، اپنے بیٹے کو بھی مارتا ہے۔ کسی بندے کو مار رہا ہے تو وہ انتقام کے لیے مار رہا ہے۔ کس لیے مار رہا ہے؟ انتقام کے لیے۔ اور اپنے بیٹے کو اور اپنے شاگرد کی خدمت کر رہا ہے، اگر کسی بھی چیز کے ساتھ اگر اس کی خدمت کر رہا ہے، تواضع کر رہا ہے، تو وہ اس کی تذلیل کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کی تعدیب کے لیے ہے، تاکہ اس کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں، اس کی تعلیمی قابلیت جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے، وہ بچہ ٹھیک ہو جائے۔ یعنی کہ استاد اور باپ جو ہے وہ بچے کو اور شاگرد کو مارتے ہیں، وہ دشمنی کے لیے نہیں مارتے، اس کی خیرخواہی کے لیے مارتے ہیں۔ کس لیے مارتے ہیں؟ اس کے ساتھ خیرخواہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے رب تبارک و تعالی بندہ مومن کو جو جہنم بھیجے گا نا، وہ اس کی تعدیب کے لیے، اس کی صفائی کے لیے اور اس کی تطہیر کے لیے بندہ پاک صاف ستھرا ہو کے آئے گا۔ اور جو کافر ہوگا اس کے لیے عذاب کون سا ہے؟ وہاں پہ وہ ذلت والا ہے، وہ عذاب ہے اس کے لیے، اور وہ ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ بتائیں جی، رب تبارک و تعالی نے یہاں واضح فرما دیا میں کہ جو لوگ میرے قرآن سے حسد رکھتے ہیں، قرآن سے حسد رکھتے ہیں، وہ چاہے ان کو قرآن کو نہ مان کے حسد ہو، یا پھر قرآن کے درس کو روک کر کے حسد ہو، یا پھر کسی کو روک کر کے یہ درس نہ سنو قرآن کا، ہے یا نہیں؟ یہاں کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہو نہ سنا کرو، بڑی سخت باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ تو یہ جو لوگ ہیں، ایسے لوگ جو قرآن سے روکیں اور امام الانبیاء سے روکیں، حضور کے ختم نبوت کے عقیدے سے روکیں، عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ دشمنی کریں، رب تبارک و تعالی نے سب کی سزا یہ بیان فرمائی۔ ایک تو فرمایا وللکافرین، یہ کافر ہیں، یہ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ قرآن کے درس سے اس لیے روک رہے ہیں کہ یہ رب کا قرآن ہے، نہ سنو، وہ بندہ کافر ہے۔ ویسے ذاتی دعوت ہے، ویسے ہی بد دماغ ہو گیا، ہو جاتے ہیں نا بندے کو جن چمٹ جاتے ہیں، وہ والے جن چمٹے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ اگر دشمنی ہے پھر کہہ رہا ہے تو پھر یہ حکم نہیں ہوگا، ہاں اسے بدتمیز ضرور کریں گے، بے ہدایت ضرور کہیں گے، اسے اس کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا یہاں پر وللکافرین، کافروں کے لیے، اس سے ثابت ہو گیا جو بندہ قرآن سے دشمنی رکھتا ہے، رب کی وحی سے دشمنی رکھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے نظام کو نافذ ہونے سے روکتا ہے کہ رب تعالیٰ کا نظام نافذ نہ ہو جائے، رب تعالیٰ کا قرآن نافذ نہ ہو جائے، اسلام کا حکم نافذ نہ ہو جائے، روکتا ہے وہ بندہ
ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت سے روکتا ہے، عقیدہ ختم نبوت کو ماننے سے روکتا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، ولیل کافرین، سارے کافر ہیں، عذاب مہین، ان سب کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔